دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ کیا کبھی ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس گاڈ کا، اس پالنہار کا جو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، کبھی اس کی اس نعمت پر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا اس نے ہم سے اس چیز کا کیا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہو، ہاں تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہوں گی، لیکن کبھی جو ہے اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اسی طرح کان ہے، اسی طرح ناک ہے، اسی طرح منہ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ ہمارے جو جسم کی پوری ساخت ہے، چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، یہ فنگر ہے، تھم ہے، یہ سارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ناظرین کرام، اگر اس اپنے 5 فٹ کی اور 6 فٹ کی کائنات پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو سچی بات مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اس کو ڈپریشن ہوگا؟ کیا کبھی اگر وہ ان نعمتوں کو ہی گننا شروع کر دے، جو ظاہری نعمتیں ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، جو 24 آور اس کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین اس کا کوئی مینٹیننس نہیں مانگتے، بس یہی کہتے ہیں کہ بھائی شکر ادا کرتے رہو، تاکہ جب تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے اعضاء صحیح سلامت رہیں گے۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کرو۔ آنکھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ آنکھ کو اس کی نافرمانی میں نہیں لگائیں، جب نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ آنکھیں صحیح سلامت ہوگی، کانوں کو، اسی طرح باقی اعضاء ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، نیچرلی طور پر انسان سے بھی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، جو بھی آپ پر نعمتوں کی فروانی کرتا ہے، آپ کے والدین نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوگا، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے خاندان والوں نے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 پڑوس والوں نے، آپ کے جو محسنین ہیں، جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہوں گے، اگر آپ ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو پالنہار ہے، یہ تو ہمارا پیدا کرنے والی ذات، یہ تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بارے میں ذرا سوچا کریں کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ زبان سے اپنی صحت کے بارے میں شکوہ نہ کیا کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس وہ زبان سے کیا کریں جی، صبح ہوئی ہے بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ اگر ایک طرف تکلیف ہے، اگر ہاتھ میں درد ہے تو دوسرا ہاتھ تو کام کر رہا ہے نا، ایک آنکھ میں درد ہے تو دوسری آنکھ تو کام کر رہی ہے نا، ایک کان میں درد ہے دوسرا کان تو کام کر رہا ہے نا، ایک سر میں درد ہے لیکن پھر بھی آپ حواس خمسہ جو ہے، آپ کے ظاہری جو ہے وہ 14 طبق تو روشن ہے۔ اسی طرح آپ کے اعضاء، پاؤں جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے جو ہے یقین جانیے کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ موسموں کو انجوائے نہیں کر سکتے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے، پوچھیے ان لوگوں سے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم کتنی نعمتیں ہیں، اگر ان پر شکر گزاری کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ پالنہار اتنا خوش ہوتا رہے گا کہ وہ ہمیں صحت میں برکت دے گا۔ تو اس لیے کبھی کبھار جب صبح کا آغاز کریں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے ہمیں بچا دی، یا اللہ ہمیں یہ جو تھوڑی تکلیف ہے اس کو بھی دور کر دے، تو وہ اتنا خوش ہوگا نا کہ دیکھیں کتنا میرا شکر گزار بندہ یا بندی ہے، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن اس تکلیف پر یہ صبر کر رہا ہے، تو یہ صبر کر رہی ہے، تو اللہ اس کو دوسری طرف سے جو ہے نعمتوں کی فروانی بھی دیتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔
ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب انسان صبر کرتا ہے اور نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو خاص طور پر میرا یہاں کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ اپنی صحت سے متعلق ہمیشہ شکوہ نہ کیا کریں، اپنی صحت سے متعلق اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے.